نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کی جلد بازی کا تذکرہ، اور اس جلد بازی میں وہ مشرکین بھی شامل تھے جو جرت میں آ کر کہتے تھے کہ عذاب لا کر دکھا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ عذاب جس سے ڈراتے ہو لا کر دکھا دو، ان کا بھی تذکرہ ہے اور عموم کے اعتبار سے بھی ایک بات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں کے لیے جلد تکلیف بھیج دیتا، سختی بھیج دیتا، جیسے وہ بھلائی چاہتے ہیں، تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی عمر کی میعاد۔ جیسے بھلائی چاہتے ہیں تو کچھ لوگ برائی بھی مانگ لیتے ہیں، جیسے کہ مشرکین کا معاملہ کہ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی طرح دیگر اقوام کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ بھی اپنے پیغمبروں سے کہتے ہیں مشرکین کفار عذاب لا کے دکھا دو۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جلدی تمہیں تکلیف پہنچا دی جائے، جیسے کہ کبھی بھلائی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے، اگر تکلیف بھی جلدی پہنچا دے، معاملہ ہی چکا دیا جائے، یہ تو ان کی جلد بازی کا معاملہ جو کہ کفار تھے۔ ایک عموم کے اعتبار سے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ بد دعائیں مت دیا کرو۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، کچھ اپنے غلاموں کو دے دیتے ہیں، جرنلائز کریں، کچھ لوگ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جان پہچان کے لوگوں کو، سبارڈینیٹس کو نہیں، کیا پتہ کہ وہ قبولیت کا معاملہ ہو جائے اور پھر جس کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے اسی کے اوپر افسوس ہونے لگے، یہ ہم نے کیا کہہ دیا اس کو۔ تو یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بد دعائیں دینا، کوسنا، اس سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے سرکشی میں بہکتے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو خود اللہ سے باللہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی نظر کرم نہیں فرماتا، اسی کے حال پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے اور اپنے لیے آخرت کا عذاب تیار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اب انسان کی ناشکری کا ایک طرز عمل بیان ہو رہا ہے اور یہ عموم کے معاملات میں بھی غور کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے۔ ذرا تکلیف آ گئی تو فوراً پکارنا شروع ہو گئے، کھڑے بیٹھے ہر حال میں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم دور کر دیں اس سے اس کی تکلیف کو تو یوں چل پڑتا ہے گویا کہ کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ استغفر اللہ، گوٹ پھنسی تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اور ذرا اللہ تعالیٰ نے آسانی کی تو ایسے ہو گئے غافل کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو مطلب پرستی کا معاملہ ہو گیا نا، مطلب دور ہوا تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے۔ استغفر اللہ، اللہ ایسی ناشکری کے روش سے ہمیں بچائے۔ ہاں تکلیف میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، مگر جب وہ خوشحالی عطا فرما دے، راحت عطا فرما دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ان ناشکروں کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے گئے جو وہ کرتے تھے، اپنے برے اعمال کو، گناہوں کے کاموں کو بڑا اچھا وہ سمجھ رہے ہوتے۔ معاف کیجئے گا، جیسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا، جرت کرتے ہیں لوگ، بڑے گناہ کے کام کرتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں، کبھی شیطان مزین کر کے ان کو دکھاتا ہے اور کبھی ان کے برے اعمال ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جبکہ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان نہ لاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح مجرمین کی قوم کو بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنایا۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ ماضی کے اقوام کا تذکرہ کر کے موجودہ لوگوں کو عبرت دلائی جاتی ہے۔ انہی مشرکین مکہ کو بھی ماضی کے اقوام کے حالات بتا کر بتایا جا رہا ہے عبرت حاصل کرو، اور اللہ تمہارا امتحان لے رہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، اور جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے ہماری واضح آیات تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے کہ اس کے علاوہ تم کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو۔ استغفر اللہ،
کیوں؟ قرآن کی انقلابی دعوت، عدل کی دعوت شاید ان کے مفادات پر ضرب ڈال رہی ہے، تو کہتے کچھ اور لے کر آ جاؤ، چینج کر دو، تبدیلی کر دو۔ ہر دور میں باطل پرستوں کی طرف سے اہل حق سے اسی طرح کا تقاضا آتا ہے، کچھ چینجز کا معاملہ ہو جائے، کچھ کمپرومائز کا معاملہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے ان باطل پرستوں کو جواب دیا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ فرما دیجئے میرے لیے جائز نہیں کہ میں اپنی جانب سے بدل لوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ خود اللہ کے حکم کے پابند، وہ کیسے تبدیل کر دیں؟ اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اس عہد میں بھی اور ماضی میں بھی لوگوں کی طرف سے تقاضا آتا ہے ذرا شریعت کا ہلکا ورژن پیش کیا جائے، دین کا ذرا نرم حصہ پیش کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ دین ہمارے والد محترم کا تھوڑا ہی ہے کہ اپنی مرضی سے ہم جو چاہیں پیش کر دیں، دین تو وہ ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا، تو یہ کہ لوگوں کی خواہشات پر دین کو بدلا تو نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ السلام سے بھی کہلوا دیا گیا، میں اپنی مرضی سے تو بدل نہیں سکتا، میں تو خود اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی گئی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ حضور کی عاجزی کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا، میں تو خود اللہ کا رسول ہوں، اس نے متعین کیا، اس نے مجھے بھیجا، تو اس کے حکم پر تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ 40 سال کی زندگی حضور کی کھلی کتاب کی طرح ان لوگوں کے سامنے موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 برس کی صداقت اور امانت اور دیانت پر مبنی زندگی ان کے سامنے موجود ہے۔ ان لوگوں نے صادق اور امین حضور کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اپنے فیصلے حضور سے کرائے، ان لوگوں نے حجر اسود کے نصب کرائے جانے کا معاملہ حضور سے طے کروایا، اپنی امانت حضور کے پاس رکھوائیں۔ کردار ہے نا، اور جس شخص نے اللہ اکبر 40 سال تک اتنا عمدہ کردار پیش کیا، بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی جھوٹ اس نے نہیں بولا، کیا وہ رب کائنات کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ذرا غور تو کرو۔ پتہ چلا دعوت سے پہلے کردار پیش ہوا حضور علیہ السلام کا، نزول وحی سے پہلے کردار پیش ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دین کی دعوت کا کام مجھے آپ کو ہم سب کو کرنا ہے۔ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات ہے نا، ہمارے کردار کی گواہی بہت ضروری ہے حق کی دعوت کے عمل کے دوران میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے تعلق سے تو اصولی طور پر یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح المجرمون، بے شک مجرمین فلاح نہیں پاتے۔ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ اللہ کے سوا انہیں پوجتے ہیں یعنی مشرکین جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اور وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ کیا مطلب؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تو پوری کائنات کا خالق اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، تو تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس کو پتہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک اور اس سے بالا تر ہے جو وہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور لوگ تو نہیں تھے مگر امت واحد، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ بات پہلے بھی آتی تھی، جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ ایسی تفصیلی بات سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو جاتا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ افراد کو اور قوموں کو مہلت دیتا ہے اور قوموں کا معاملہ وقت معین پر چکا دیا جاتا ہے، اور اصل فیصلے تو کہاں طے ہو جائیں گے؟ وہ آخرت میں کر دیے جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ وہی معجزہ، فرمائشی معجزے والی بات، کچھ ایسا کر کے کچھ ویسا کر کے دکھا دیں۔ اللہ کا تفسیرہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک غیب تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، پس تم انتظار کرو۔ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔